اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے کسی نے 1 مہینے کا سفر کیا صرف اتحیات سیکھنے کے لیے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ 70 یا 80 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے وہ بالکل سیاہ فام ہو چکے تھے۔ زمین کا رنگ ان کے رنگ کی نسبت زیادہ صاف تھا، بال ان کے بڑھے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیسے تشریف لائے ہیں؟ اس بڑھاپے میں آپ نے اتنا طویل سفر کیوں کیا؟ بڑے میاں نے کہا، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر حضرت عمر اتنا روئے کہ صاحب ہدایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور دیر تلک روتے رہے، اور پھر قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ دین کی ایک بات سننے اور سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اونٹ کی پیٹھ پر انہوں نے وقت گزارا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ کیسے پرانے زمانے میں جب اسلام مکمل ہوا تو لوگ کیسے سیکھنے کے لیے اسلام کو کتنا سفر کیا کرتے تھے، اور آج کل آپ کو ہر چیز گھر بیٹھے میسر ہے۔ قرآن مجید میسر ہے، تفسیر میسر ہے، علماء اکرام کے واقعات، فتویٰ جات سب کچھ میسر ہے۔ جو موبائل فون آپ کے ہاتھوں میں ہے، سمجھیں یہ آپ کی ساری لائبریری ہے۔ اس میں جب چاہیں جو مرضی آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو ہر چیز صرف آپ کی انگلیوں کے پوروں پر ہے۔ ہر چیز سیکھنا آپ کے لیے اس قدر آسان ہے کہ آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اگر دین اور اسلام کو سیکھنا چاہیں تو آج کل آپ کو کسی قسم کی مسافتیں طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ ودن منٹس آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ پرانے زمانے میں لوگ اسلام کو سیکھنے کے لیے کتنا سفر کیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ انتظام نہیں تھا کہ کوئی کسی کو نماز سکھا سکے۔ انتظام تو تھا، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ملک شام سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اتحیات کے نقل کرنے والے 24 صحابہ کرام تھے۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صیغوں اور الفاظ میں جزوی اختلاف ہے۔ کہیں تو یہ بسم اللہ وعلی برکات اللہ، اور کہیں یہ شہدت ان لا الہ الا اللہ وشہدت ان محمد رسول اللہ۔ غرض یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتحیات اور ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتحیات اور ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتحیات اور ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتحیات اور ہے۔ اسی طرح 24 صحابہ اتحیات نقل کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اتحیات اختیار فرمائی، اور اس ترجیح کی 22 وجوہات شرح حدیث نے بیان فرمائی۔ عنایہ فتح القدیر اور فقہ کی مختلف کتابوں میں بھی ان وجوہات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔
ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے میاں اس لیے سفر کر کے آئے تھے تاکہ یہ معلوم کریں کہ اہل مدینہ کا عمل کون سی اتحاد کا ہے، کیونکہ مدینہ پاک میں بھی وہ صحابہ موجود تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کون سی اتحاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی، اس لیے اس بزرگ نے سفر کیا۔